نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان 2025 کا چھٹا روزہ ہے۔ ہم لوگ شارٹسٹ جنہ کورس کر رہے ہیں۔ اس کورس میں ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ معاشرے میں برسوں سے جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ صرف اٹھی بیٹھی ہیں، اس میں کوئی روح نہیں ہے۔ اسی لیے اس کورس میں نماز کو امپروو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ ہماری نمازیں ایسی بن جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اس کورس میں 7 پوائنٹس ہیں جس میں سے نماز کا صحیح تصور بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد پوری نماز کے اور سورہ فاتحہ کے بعد ملانے والی سورہ کے معنی کو جاننے اور یاد کرنے پر اور ان کی قرأت کو بہتر کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی الفاظ نماز میں ادا کریں وہ دل سے نکلنے چاہیے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ کہ بی ان نماز ایون آفٹر نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، یعنی نماز کے بعد بھی نماز میں رہنا ہے۔ کل سے اس کورس کے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ایکوائر خشوع کا آغاز ہوا ہے۔ اس پوائنٹ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے نیمونک فار خشوع اور دوسرا حصہ ہے 1 رکعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سحر میں۔ کل بتایا گیا تھا کہ نماز میں خشوع ایسا موضوع ہے جس پر عام طور پر معاشرے میں کوئی بھی اس موضوع پر بات نہیں کرتا ہے، اور بات اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ سب کی نماز ایک جیسی ہے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر توجہ کے، غافل دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ بس اٹھی بیٹھی ہے۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ اٹھی بیٹھی والی نماز سے نکلیں اور نماز کو امپروو کریں تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ نماز میں خشوع کے لیے کچھ چیزوں کا نماز سے پہلے خیال کرنا ہے، کچھ کا نماز کے دوران اور کچھ کا نماز کے بعد۔ اور یہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نماز کے بعد بھی ہم کو نماز میں رہنا ہے۔ اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے تو شرط یہ ہے کہ جو باتیں آپ سیکھ رہی ہیں ان کو بس اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ کل نیمونک فار خشوع کے پہلے ٹکڑے بیسٹ صلاح پر بات کی تھی کہ جب آپ نماز کا ارادہ کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ذہن میں لائیں بیسٹ صلاح، یعنی بیسٹ سے ذہن میں فوراً یہ آنا چاہیے کہ نماز سب سے بیسٹ چیز ہے اور میں اسے بیسٹ طریقے سے ادا کروں گی۔ اس کے بعد ذہن میں لانا ہے صلاح، SALAH، صلاح۔ ایس سے ہو گیا سلولی، کہ میں نماز کو بہت آہستہ آہستہ اور دھیمے دھیمے ادا کروں گی، سکون کے ساتھ ادا کروں گی۔ اور AL سے ہو گیا always lovingly، اور AH سے ہو گیا always happily، یعنی نماز سب سے اچھی چیز ہے اور میں اس کو سب سے اچھے طریقے سے ادا کروں گی، آہستہ آہستہ، ہمیشہ محبت کے ساتھ اور ہمیشہ خوشی خوشی۔ جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت دینے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ سوچیں کہ اس سے اہم، اس سے ضروری اور اس سے اعلیٰ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم وقت دیں گے، جلد بازی نہیں کریں گے اور خوشی خوشی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نیمونک فار خشوع کے دوسرے ٹکڑے پر بات کریں گے۔ کل ہم نے کیا تھا بیسٹ صلاح اور آج ہم کریں گے دوسرا ٹکڑا ہے ایز، یعنی AS۔ اردو میں ہم
استعمال کرتے ہیں لفظ وضو اور انگلش میں کہتے ہیں ایبلوشن. تو ایبلوشن سے ہم نے لیا اے اور ایس کے بارے میں ہم اس کے بعد بتاتے ہیں. ایبلوشن کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہ رہی ہوں. قرآن پاک میں سورہ مائدہ جو کہ 5ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، سر کا مسح کر لو اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں. اگر ہم یہ 4 چیزیں کر لیں تو ہمارا وضو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وضو میں جو بھی ہم کچھ کرتے ہیں وہ سب سنت یا مستحب ہیں. منیمم 4 اعضاء ہیں کہ جن کو دھو لینے سے وضو ہو جاتا ہے. وضو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وضو کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم وضو بنانا شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے لیے فرمایا، اور یہ تو سب سے اچھا کام ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے تاکہ ہماری نماز میں برکت بھی شامل ہو جائے. اس سے آپ کی ایک کیفیت بھی بنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ برابر ہو کہ اب میں ان کے حضور حاضر ہو رہی ہوں، تو میں اپنے آپ کو تیار کر لوں ان کے سامنے جانے کے لیے. اب ہم وضو کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب آپ اپنے ہاتھوں کو رِس تک 3 مرتبہ دھوئیں تو اس وقت یہ دعا کیجئے کہ اے میرے اللہ، میرے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو دھو دیجئے. دوسری مرتبہ دھونے پر یہ دعا کریں کہ میرے ہاتھوں سے اچھے کام کروائیے. اور تیسری مرتبہ جب ہاتھوں کو دھوئیں تو اس وقت دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے دائیں ہاتھ میں میرا اعمال نامہ عطا فرمائیے گا اور میرے بائیں ہاتھ سے میرے اعمال نامے کو بچائیے گا. جب آپ کلی کریں تو اس میں بھی پہلی مرتبہ آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میں نے جو اپنے منہ سے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو دھو دیجئے. دوسری مرتبہ جب کلی کریں تو اس وقت دعا کریں کہ میرے منہ سے ہمیشہ اچھی باتیں نکلوائیے، قرآن کی باتیں نکلوائیے، اپنے دین کی باتیں نکلوائیے. لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کروں، لوگوں کے ساتھ غلط باتیں نہ کروں. اور تیسری مرتبہ جب کلی کریں تو اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے جنت کے میوے کھلائیے گا. اس کے بعد جب آپ ناک میں پانی ڈالتی ہیں تو اس وقت دعا کیجئے کہ اے میرے اللہ، میری ناک سے ہونے والے گناہوں کو بھی دھو دیجئے. آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 میل دور سے آ رہی ہوگی، تو ہمیں جنت کی خوشبو سنگوائیے گا. پھر جب آپ چہرے کو دھوتی ہیں تو اس وقت یہ دعا کیجئے کہ اے میرے اللہ، میرے چہرے سے جو جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو دھو دیجئے. دوسری مرتبہ جب چہرے کو دھوئیں تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے چہرے کو اپنے نور سے روشن کر دیجئے. ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکدار چہرے اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہو کر بلائے جائیں گے. تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے. اور تیسری مرتبہ جب چہرے کو دھوئیں تو اس وقت دعا کریں کہ اے میرے اللہ، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کا اور خاص طور پر اپنا دیدار نصیب کیجیے گا. اس کے بعد جب آپ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیں تو اس وقت بھی جو آپ نے شروع میں ہاتھ دھوتے وقت دعا کی تھی اس دعا کو دہرائیے گا. اس کے بعد جب آپ سر کا مسح کریں تو اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی
میرے ذہن میں جتنے بھی برے خیالات آئے ان سب کو صاف کر دیجئے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ اپنے ہاتھ سر کے اوپر سے واپس لا رہی ہیں تو اس وقت آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے ذہن میں اچھے خیالات لائیے۔ اور جب آپ اپنے کانوں کے اندر انگلی پھیر رہی ہیں تو اس وقت دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے کانوں سے ہونے والے تمام گناہوں کو بھی صاف کر دیجئے۔ اور جب کانوں کے پیچھے اپنی انگلیوں سے رب کر رہی ہیں تو اس وقت دعا کیجئے کہ اے میرے اللہ میرے کانوں کو گناہوں سے بچا کے رکھیے گا، غلط باتوں سے اس کو پروٹیکٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد آخر میں جب آپ پیر دھو رہی ہیں تو اس وقت پہلی مرتبہ میں آپ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے پیروں کے گناہوں کو دھو ڈالیے۔ اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب پیر دھوئیں تو اے میرے اللہ میرے پیروں کو صحیح اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیے، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ اور تیسری مرتبہ جب آپ پیر دھوئیں تو اس وقت دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے پیروں کو جنت میں لے کر جائیے۔ اس کے بعد جب آپ اپنا وضو ختم کرتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت دو، تو پھر آپ کہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ گھر کی نسبتاً کسی خاموش جگہ جہاں زیادہ ڈسٹربنس نہ ہو تاکہ آپ نماز میں فوکس کر سکیں وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ نماز نہیں شروع کرنی ہے بلکہ نیمونک کے اگلے لیٹر کے بارے میں سوچنا ہے اور وہ ہے ایس۔ ایس سے ہے سورہ سلیکشن، یعنی کہ سورہ کو سلیکٹ کرنا کہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورہ پڑھیں گے۔ یہاں ہم صرف فرض نماز کی بات کریں گے۔ 5 وقت کی نماز میں ٹوٹل 10 سورہ ملانی ہوتی ہیں۔ باقی جو جتنی سنتیں اور نوافل ادا کرتا ہے وہ اسی حساب سے ہر نیت سے پہلے سورتوں کا انتخاب کرے گا۔ یہاں زور یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم کو نماز سے پہلے سورہ کا انتخاب کر لینا ہے، نہ کہ نماز شروع کرنے کے بعد سوچیں کہ ابھی میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں کون سی سورہ ملاؤں گی۔ اب ان سورات پر ہم کو محنت کرنی ہے کہ اگر آپ کو نماز کے معنی یاد ہو چکے ہیں جو کہ ہم پچھلے درس میں دے چکے ہیں آپ کو کتاب، اگر اس کے معنی یاد ہو چکے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ جو سورہ آپ سیکھے ہوئے ہیں ہمیشہ پڑھتے ہیں ان کے معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ معنی آپ کو پتہ ہوں گے تو جب آپ وہ سورہ پڑھیں گی تو آپ کو اس سورہ میں موجود باتیں سمجھ آئیں گی۔ کسی آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی یاد آئیں گے، کوئی آیت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلائے گی، کسی آیت کے ذریعے قیامت یاد آئے گی، کبھی کوئی آیت آپ کو آپ کی اپنی حقیقت یاد دلائے گی، کوئی آیت آپ کو اپنے گناہ یاد دلائے گی اور آپ کے اندر توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور کسی آیت کے ذریعے آپ میں جنت کا شوق ابھرے گا، کبھی کوئی آیت آپ کو جہنم کی سختیاں یاد دلائے گی۔ تو سورہ کے معنی ضرور یاد کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ کے پاس بچپن کی جمع کی ہوئی صورتوں کا ٹریجر ہے اس کو بڑھانا ہے۔ یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو چند سورہ آپ نے بچپن میں یاد کر لی تھیں وہی سورہ پوری زندگی پڑھتے ہوئے گزار دیں۔ یاد رکھیے کہ پہلے تو یہ کہ معنی یاد ہونے کی وجہ سے اس سورہ کے اثرات آپ کی زندگی پہ ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ سورہ کی تعداد بڑھانے سے آپ کی نماز میں ورائٹی آئے گی۔ چھوٹی سورہ کے علاوہ بڑی سورہ میں سے بھی آپ کوئی اپنی پسند کا ٹکڑا لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایک بڑی آیت بھی سورہ فاتحہ کے بعد ملائی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے، آیت بر ہے۔ اس ٹائپ کی ایک آیت بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد ملا سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں سے بھی چھوٹی 3 آیات کا گلدستہ آپ لے سکتی ہیں، پھر آپ کا یہ شوق بڑھے گا کہ میرے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں خوبصورت نصیحتیں،
خوبصورت باتیں بتائی ہیں، میں ان آیات سے اپنا ذخیرہ بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پہلا تو فوکس کیجئے جو آخری اما پارہ ہے، 30واں پارہ۔ اس میں جتنی چھوٹی سورہ ہیں ان میں سے 3 آیات یا 4 آیات یا 5 آیات والی آیت لے لیں، اور پھر رفتہ رفتہ اپنی صورتوں کے ذخیرے میں اس کو شامل کرتی چلی جائیں۔ اس سے آپ کو مزہ بھی ملے گا، آپ کا شوق بھی بڑھے گا، آپ کی نماز بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور ایک کام اور کریں کہ جس سے آپ کی نماز بہت بہت اچھی ہو جائے گی، وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے ذرا سورہ پر ایک نظر ڈال لیں تاکہ بالکل صحیح طریقے سے اس کو پڑھ سکیں۔ آج کل تو موبائل فون کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایپ جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن پاک کی، اور سورہ چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنوں پر بھی غور کر لیں، چاہیں تو قرأت بھی اس میں سن لیں، تو قرآن پڑھنے اور سننے کا ثواب اپنی جگہ ملے گا اور آپ کی قرأت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی قرأت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اور نہیں ہوتے ہو تم کسی حال میں، اور نہیں پڑھتے ہو تم کچھ قرآن میں سے، اور نہیں کرتے ہو تم کوئی کام، مگر ہم ہوتے ہیں تمہارے ساتھ باخبر۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ایون یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسپیشلی قرآن پڑھنے کی بات فرمائی کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تم کو سنتے ہیں، یعنی کہ تمہاری جو قرأت ہے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسی قرأت کر رہے ہو، تم ہمارا قرآن کس طرح پڑھ رہے ہو۔ تو جس حد تک بھی ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قرأت کو بہتر کریں، اور جتنے بھی قراء حضرات ہیں ہماری جو قرأت ہوگی وہ ان کی طرح تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم نے بچپن سے نہیں سیکھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی قرأت کو بس بہتر کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ تو اگر ہم بہتر فکر میں لگ جائیں گے تو بس سمجھیں کہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے جس حد تک بھی ہو سکیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں پرفیکشن نہیں چاہیے ہوتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف آپ کی کوشش دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہلاتا ہے ایڈیشنز ٹو سورہ فاتحہ۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، زندگی بھر کا مزہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس پر محنت کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی نماز ضرور ضرور امپروو ہو جائے گی۔ کل ہم نے نیمونک فار خشوع کے پہلے ٹکڑے بیس صلاح پر بات کی تھی۔ آج ہم نے نیمونک فار خشوع کے دوسرے ٹکڑے ایز پر بات کی، یعنی ایبولوشن اور سورہ سلیکشن۔ انشاءاللہ کل ہم نیمونک کے تیسرے اور آخری ٹکڑے کو سمجھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔